السلام علیکم ناظرین، ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف شاہ۔ ناظرین، ایک زبردست سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں، اور ایک زبردست اور ملٹی ٹیلنٹڈ وومن کے ساتھ جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ ایک اچھا سیگمنٹ رہے گا ان کے ساتھ۔ چھوٹی سی انٹرو ہے اور ان کا نام جو ہے متعارف کروا لیتا ہوں۔ اسما شاہین کا نام ہے، اور جو ہے ایونٹ آرگنائزر بھی ہے، اور ڈریس ڈیزائنر ہے، فیشن ڈیزائنر آپ کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پوئٹری بھی کرتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ہوں گی، جو سوالات جو جوابات ان سے موصول ہوں گے، امید کرتے ہیں کہ ویورز کے لیے ایک آگاہی اور جو ہے پازیٹیو وائبس اور پازیٹیو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے آؤٹ کم اس میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں اسلام میم کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سلام عرض کرتا ہوں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ اسما؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے اچھا لگے گا، اور ویورس کو بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا۔ سب سے پہلے جو کوشچن نارمل کوشچن ایڈ کیے ہیں آپ کے لیے، سمپل ٹمپل کوشچن آپ کہہ سکتی ہیں اسے۔ واٹ آر دا بیسکس آف ڈیزائننگ اے کلوتھ، ڈریس؟ اچھا، ڈریسز کے لیے بیسکس کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی پروفیشن کو اپنانے کے لیے نا اس کی بیسک نیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اس میں دلچسپی کتنی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا، پریدا جاتا ہے اس سے، پریدا جاتا ہے۔ جس طرح خرگوش اپنا بل بنانے کے لیے بالکل مٹی محنت کو کرتا ہے، کھودتا ہے، تو اسی طرح انسان کی جبلت میں بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے ڈریس کا تو آپ کو کپڑے کی پہچان ہونی چاہیے۔ بالکل جو مین آپ پوائنٹ ہے۔ کو اور آپ کو کپڑے کی پہچان کے ساتھ ساتھ موسم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس موسم میں کیسا کپڑا پہننا ہے۔ پلس یہ کہ ہر کپڑا ہر ڈیزائن پہ اچھا نہیں لگتا۔ بالکل ایز اے ڈیزائنر یا ایز اے کریٹیو لیڈی میں یہ کہوں گی کہ ہم بہت سارے ینگ گرلس جو ہوتی ہیں ماڈلس کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ والا ڈریس پہننا ہے اور یہی کارسوں یہ سب۔ اچھا، وہ یہ نہیں سوچتی کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے۔ وہ آپ پہ سوٹ ماڈل ہے، کرے گا یا نہیں، وہ ایک پرٹیکولر ماڈل ہے، اس کی فزیکس ویسے ہی ہیں بالکل اس کے جیسے مطابق ہمیں ڈریس۔ کیمرے میں دکھانا ہوتا ہے۔ تو ہر لڑکی ماڈل نہیں ہوتی۔ ہماری 99% عوام جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے، اور ہمارا ماسز ہے، اس میں میجورٹی مڈل کلاس ہے، پھر اپر مڈل کلاس ہے، اور پھر ایلیٹ کلاس ہے۔ لیکن ہم جب بھی ڈریس کی بات ہوتی ہے تو جو لوگ مجھ سے بنواتے ہیں میں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی جانتی ہوں، ان کے ایونٹ کس انداز کا، کس طرح کے اسی گیسٹ کے مطابق آپ ان کو ایونٹ میں ڈریس آئیں کروا گے۔ دیں، ہاں، بالکل ٹھیک۔ آپ نے لاکھوں کا ڈریس بنا لیا لیکن وہ تقریب لاکھوں کی نہیں تھی ہزاروں تو کی کوئی تقریر میں فائدہ لاکھوں نہیں۔ کا ڈریس، ہاں، فائدہ نہیں۔ فضول سی بات ہوتی ہے نا۔ تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے، آپ کو فیبرک کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو موسم کا پتہ ہونا چاہیے، ایون آپ کو ایونٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر شادی کا ایونٹس ہے تو ظاہر ہے آپ سوتی کپڑا نہیں بنائیں گی، آپ کے لیے اس میں شنگھائی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ویلویٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے موسم کے حساب سے سلک بھی ہو سکتا ہے، شفون بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزوں پہ آپ کو تھوڑا بہت کمانڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، کمانڈ سے مجھے یاد ہے کہ فیشن ڈیزائنر کو کن سکلز پر کمانڈ کا حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی پہچان ہو، نالج ہو؟ کیا چیز ایسی جو ان کو جو ہے آگاہی کی طرف لے جائے؟ اسے اس بات پہ کمانڈ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ڈریس وہ بنا رہا ہے اور جس کے لیے وہ بنا رہا ہے اس کی پرسنالٹی اس کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب وہ کوئی ڈریس ڈیزائن کر رہا ہے تو اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ خاتون جب یہ ڈریس پہن کے اپنی کسی تقریب میں جائیں گی تو 10 لوگ اس کے کسٹمر بنیں گے۔ تو اس 10 لوگوں کو کسٹمر بنانے کے لیے آپ کو اپنی پوری ایفرٹس دینی پڑتی ہیں اس کو۔ ہاں، اور اتنا کسٹمر اتنے آسانی سے نہیں بنتے، نہیں نہیں بنتے گراہک تو آپ کو پتہ ہے نا، بالکل پرچون والا یہ کہتا گراہک نہیں تو باجی کچھ بھی نہیں۔ نہیں تو ہوتے۔ اسی طرح ڈیزائنر کے اگر کسٹمرز نہیں ہیں تو بہت سارے ڈیزائنر ایسے بھی ہیں، سوری ٹو سے ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے لیکن میں کسی ایک کو نہیں کر رہی، میں نے موسٹلی جو دیکھا جو سمجھا اپنی انڈسٹری میں بھی، ظاہر ہے میں میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہوں، تو بہت سارے ایسے ڈریس ڈیزائنر کو دیکھا میں نے جن کو اسٹیچنگ کا ہی نہیں پتہ ہے۔
جن کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تو شولڈر لوز ہے تو وہ ایک بڑا اچھی سی بات کہتے ہیں ہم تو اسٹینڈرڈ سائز بناتے بس جان چھوڑ جائے. ہاں جان اور انہیں سوئیوں کا نہیں پتا ہوتا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر عورت ماڈل نہیں ہے ڈومیسٹک ہے 90% کپڑا ہر شخص پہن رہا ہے بالکل کپڑا بنیاد روٹی کپڑا اور مکان مکان یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستانی لیکن عوام یہ کو نہیں ملتا. تینوں بنیادی چیزیں ہر ذی شعور کا حق حق ہے ہے بالکل. کپڑا ہر عورت پہنتی ہے ہر مرد پہنتا ہے کب کیسے پہننا ہے وہ اس کو ایک ڈیزائنر بتاتا ہے لیکن ہم مملکت خدا داد پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی حدود و قیود بھی پتہ ہونی چاہیے میں نے وہ ماڈلز دیکھے ہیں میں نے وہ ڈیزائنر دیکھے ہیں جنہوں نے ڈریس تو کریٹ کر دی ہے لیکن وہ آپ پہنائیں گے کہاں ہماری پوری زندگی صرف ریمپ واک کے لیے نہیں ہوتی کپڑا ہمارے شادی بیاہ میں بھی استعمال ہوتا ہے موت مٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے پارٹی ڈریسز بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں تو ڈیزائنر وہ ڈریس بنائے جو ایک عوام الناس پہن سکے ریمپ واک پہ میں نے جس طرح کے بھی ڈریسز دیکھے میں نے آج تک اپنی انڈسٹری میں بھی اداکاروں کو سوائے وہ اگر کوئی ایوارڈ کی تقسیم ہے کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں انہوں نے پہنے ادروائز نارمل وے میں نہ فلموں میں وہ ڈریس پہنے جاتے ہیں نہ ہی ڈرامے کی انڈسٹری میں ہی نارملی جو ہمارا کلچر ہے اس کو دکھایا جاتا ہے تو بیسیکلی ہمارے کلچر کو تو مد نظر رکھنا چاہیے ڈیزائنر بالکل کو کہ ایک عورت کیا چیز پہن سکتی ہے کیا چیز نہیں پہن سکتی اچھا اکوپمنٹس کی بات آپ مجھے بتائیں کہ کون سی اکوپمنٹس لازمی ہے ایک کپڑے سینے کے لیے کن کن مواد کا کن کن اصلاحات کا جو ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے وہ ذرا اس کو بتائیں دیکھیں جس طرح کھانا پکانے کے لیے تیل گرم مسالہ ہلدی چٹنی مرچیں یہ سب ہوتی ہے اسی طرح ظاہر ہے جب تک آپ کے پاس ایک اچھی سلائی مشین نہیں ہے ایک اچھا سینے والا نہیں ہے اچھا دھاگا نہیں ہے اچھی سوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی سلائی مشین کی پہچان ہونی چاہیے میں سیتی ہوں تو ظاہر ہے میرا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے میں ہر کسی کی مشین پہ نہیں سی کر پاتی سکتے لیکن پھر بھی ظاہر بہت عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے تو ہم ایزیلی کوئی بھی اگر ہمیں مشین پرووائڈ کرتا ہے تو ہم اسے اپنے ہاں وہ اینگل سے ایکسپیرینس لے کے کر لیتے ہیں اس پہ ہو جاتا لیکن ہر شخص اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا کہ وہ دوسرے کی چیز کو اپنی چیز سمجھ کے استعمال کر سکے سوئیوں کا بنیادی طور پہ سوئیوں کی آپ کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس تھریڈ کی سلیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے بہت سارے درزی جو ہیں شاید یہاں پہ تھوڑی سی مات کھا جاتے ہیں مہنگائی بہت ہے کہ دھاگا کچا استعمال کر دیا اب کپڑا واش ہوا ایک دفعہ دو دفعہ تیسرے دفعے میں اس نے سلائی اپنی جگہ سے چھوڑ دی تو وہاں خواتین ظاہر پریشان ہوتی ہیں تو جو بنیادی ضروریات ہیں سلائی کی مثلا سوئی ہے دھاگا ہے مشین ہے ٹیلر چاک ہے انچی ٹیپ ہے یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت ہے جو خواتین گھر میں سی رہی ہیں اور گھر میں اسٹرگل کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بنیادی چیزیں اور یہی چیز ڈیزائنر بھی استعمال کرتا ہے میں ظاہر ڈیزائننگ کرتی ہوں تو میرے پاس وہ پراپر اسکیلز وغیرہ ہیں جس سے ہم کٹ کو الائن کرتے ہیں چیزوں کو لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں میں سمجھتی ہوں میں جب بھی کسی درزی سے ملتی ہوں میں کہتی ہوں تم اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہو تم اس سے بھی زیادہ پیسے کما سکتے ہو تو پھر وہ کہتا ہے کیسے میڈم جی تو میں کہتی اگر تم اس کی جگہ یہ والا دھاگا استعمال کر لیتے ٹھیک ہے اور اس کی جگہ اس کو کمبینیشن میں لا کے اپنے کسٹمر کو بھی بتاؤ کہ آپ کا کپڑا اس نوعیت کا ہے اگر کچھ خواتین 1000 روپے کا سوٹ لیتی ہیں 2000 روپے سلائی دیتی ہیں تو وہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی یا تو کپڑا اتنا ویلیوبل ہو کہ درزی سیے رائٹ کہ اب 1000 کا سوٹ اور 2000 سلائی تو اکثر خواتین کے میاں کہتے ہیں یہ کپڑا تو تم گھر میں بھی سی لیتی تھی یعنی کہ کپڑے کا فرق ہوتا ہے نا ایک آپ کسی ڈیزائنر سے سلوا رہے ہیں یا اس سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کوالٹی وائز اچھی چیز دے گا کیونکہ اس کا نام شامل ہے یہاں ایشو یہ ہے کہ خواتین کے درزیوں کے نام شامل نہیں ہوتے جس دن نام شامل ہو جائیں گے نا عارف یہ میں آپ کو بتا دوں پھر سب ان بنیادی باتوں کا خیال ہے بالکل اس بات سے میں متفق اچھا میرا اگلا کوشچن اسما آپ سے یہ ہے کہ
آپ کا جو ایم ہے، آپ کا کیا مقصد ہے فیشن ڈیزائننگ میں آنے کا؟ کوئی خاص وجہ یا کوئی خاص بات، یا آپ کسی سے انسپائر ہوئی تھی؟ ہاں میں انسپائر ہاں کہہ سکتے ہیں. میں نے ڈیزائننگ بیسکلی جو شروع کی تھی وہ اپنے بیٹے کے کہنے پہ کی تھی. اچھا، میرا بیٹا اس وقت 5 سال کا تھا، 6 سال. پہلا سوٹ ہی آپ نے انہی کے لیے سیا ہوگا. نہیں، میں گھر میں سیتی تھی ایکچولی. صحیح. اور پھر اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ امی آپ تو اتنی خوبصورت ہیں، اتنی اسمارٹ سی ہیں، امی آپ ٹی وی پہ نظر کیوں نہیں آتی، امی آپ یہ والے کام کیوں نہیں کرتی، امی آپ ان کے اداکاروں کے کپڑے بنایا کریں، آپ ان کے کپڑے بنایا کریں، نہیں امی آپ یہ. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا بیٹا صحیح کیا. مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مجھے کہیں اور دیکھنا چاہتا ہے. اس کا ایمبیشن جو تھا وہ براڈ تھا، ویژن براڈ تھا کہ نہیں میری امی اتنی اچھی سی ہے تو امی کو کپڑے گھر میں کیوں سینے، امی وہاں کے سے نا سلے ہوئے بڑے کپڑے پلیٹ فارم باہر بڑے پلیٹ فارم پہ جان. اور اسی کی وجہ سے میں نے پھر چینلز جوائن کیے اور ایز اے آرگنائزر کام بھی کیا، ایز این آرٹسٹ کام بھی کیا. تو میں آج تک اس بچے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میری ترقی میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. شاہ رخ میرا بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ، کوئی آپ کو بہت سن رہا فرما ہوگا، بردار دیکھ رہا ہوگا. بیٹا ہے. اچھا، کون سی چیز فیشن ڈیزائنر کو یونیک بناتی ہے؟ اس کے کٹس، اس کے کٹ، اس کے مطابق اس کے سلائی. ڈریس کے کٹس اور اس کا فیبرک کا استعمال، اس کے پرنٹس، اس کی تھاٹ. دیکھیں کوئی بھی ڈیزائنر اگر ایک ڈریس بناتا ہے نا تو وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اس کا دماغ اس حد تک کام کرتا ہے. بالکل، ہاں، اس سے آگاہی ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ ہاں پتا میں چل اس کو کچھ اور بھی اچھا بنا سکتی ہوں، میں اس کو کچھ اور بھی. تو ایک ڈیزائنر میں آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. میں آج تک اتنے سارے ڈریسز بناتی ہوں، پھر بھول جاتی ہوں، پھر میں آگے پھر اور بناتی ہوں. تو نیو، میری ہاں فیملی بالکل، بھی جیسے کہتی ہے ماڈرن کہ دور ہے. ہم ظاہر ہے ٹرینڈ بدل رہا ہے، کبھی چھوٹی شرٹس چل رہے ہیں، کبھی لمبی کرتیاں چل رہی ہیں، کبھی چھوٹے ٹراؤزر چل رہے ہیں، کبھی بیل شیپ کے چل رہے ہیں، کبھی کچھ چل رہا ہے. تو انٹائرلی وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. تو ایک ڈیزائنر کو اپنے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے کہ نہیں، فیشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلکہ فیشن کے معنی یہ ہے کہ دور جدید کے تقاضوں سے آپ ہم آہنگ ہوں. یعنی کہ اگر آج کل چل رہی ہیں کہ وہ بڑے پینچوں کے فلیپر، تو میں نے بڑے پینچوں کے فلیپر پہن لیے، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر میں نے شارٹ شرٹ یوز کر لی. لیکن خواتین انہی ٹراؤزر پہ لانگ شرٹ بھی یوز کر لیتی ہیں. فیشن بیسکلی کرنا ہر شخص جانتا ہے، کرنا چاہتا ہے. لیکن عارف میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ فیشن کرنا ہر کسی کے بس کی بات بس نہیں کی بات. فیشن از ناٹ فار ایوری ون. یہ چیز ہے. مجھے، نہیں، ہاں بالکل، یہ بالکل بھی نہیں. میں اسے اتفاق کرتا ہوں 100 میں سے 90%. کیونکہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے، جب پارٹ ٹائم ماڈلنگ کر رہے ہوتے تھے تو اکثر جو ایک بہائنڈ دا کیمرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ایسے ماڈلس کو بول دیتے ہیں یار فیشن آپ کی بس کی بات نہیں. کیری کرنا بیسکلی ایک ڈریس بن گیا، آپ نے اس کو کیری کیسے کیا ہے. مین چیز ڈیزائنر کا یہ ہے کہ اس نے جس کے لیے بنایا ہے کیا آیا وہ لڑکی یا خاتون اس کے ساتھ انصاف بھی کر سکے گی یا نہیں. اگر آپ نے ایک بہت فیٹی لیڈی کو ایک ویسا ڈریس دے دیا جو آلریڈی بہت پھولا ہوا سا ہے تو پہن تو لے گی وہ، لیکن وہ لگے گی کیا، ناانصافی ہو جائے گی. وہ اس کے ساتھ ناانصافی. اب ڈیزائنر کا بیسک کام یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کا کسٹمر ہے، جو بھی اس کا کلائنٹ ہے، وہ اس کو بتائیں کہ آپ کی فزکس پہ یہ اچھی نہیں لگے. اگر وہ پرینکا چوپڑا نے پہنی ہے یا بابرا شریف نے پہنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہ اچھی لگے. اب میں آپ کو ڈریس بنا کے دوں گا آپ کی اپنی پرسنالٹی کے مطابق. میری بات ہے آپ نے کہی ہے، اور ویورس کے لیے اس میں آگاہی بھی ہوگی. تو اچھا، آپ اپنی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈریس کا انتخاب بہت ضروری ہے. ورنہ آپ بہت بڑی بڑی تقاریب میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ انہوں نے غرارہ پہنا ہے، غرارے کے اوپر بھری ہوئی شرٹ بھی پہنی ہے، بھرا ہوا دوپٹہ بھی ہے، اور پھر انہوں نے یہاں سے یہاں تک جویلری بھی لٹکا لی. گھر میں رکھی ہوئی ہر چیز پہ استعمال آپ کا حق ہے، لیکن سب کا استعمال ایک ساتھ کر دینا آپ کی شخصیت کو مست کر دیتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں فیشن ہر کسی کے بس کی بات نہیں. بالکل آپ کو کیسا پرس لینا ہے، کانوں میں کتنے بندے پہننے ہیں، رنگ کتنی پہننی ہے. شادی میں اگر جا رہے ہیں تو آپ یقین کریں عارف، یہ ایک رنگ میرے ہاتھ میں مستقل رہتی ہے، ایک یہ ہوتی، یہ 2 رنگ ہوتی ہیں، اور میں بڑی سے بڑی تقریب اٹینڈ کر لیتی ہوں. مجھے نو نیڈ کہ میں نے یہاں بہت بڑی بڑی انگوٹیاں 10 5. اب میری ہائٹ چھوٹی،
میرا ہاتھ چھوٹا، اس پہ میں پنجابی پہن لوں ہے، اس پہ میں نے مہندی بھی لگانی ہے، پھر میں نے یہاں پہ گھوم کے بھی لٹکانے، اور میں نے یہاں پہ گلو بند بھی پہننا ہے اور یہاں پہ مالا بھی پہننی ہے، تو وہ عورت نظر نہیں آئی نا، وہ چلتی پھرتی دکان ہوتی ہے، وہ فیشن کی ایک دکان ہوتی ہے جہاں سے لوگ روک کے کہہ سکتے ہیں پلیز یہ مالا کتنے کی ہے، تو یہ نہ کریں خواتین، اور کیا۔ اچھا، یہ فیشن کے حوالے سے میں لاسٹ کوشچن کر لیتا ہوں، پھر جو ہے آپ کا جو ڈرامہ کا کیریئر ہے اس سے پھر جاتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور جو ہے ویورس کے لیے اس میں آگاہی یہ ہو جائے گی کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے اسٹیپس ہے اس میں۔ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل فیشن ڈیزائنر۔ کامیاب فیشن ڈیزائنر آپ کیسے؟ عام الفاظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ یار مجھے ایسا فیشن ڈیزائنر بننا ہے جہاں سے میں بہت سارے پیسے کماؤں، اس کی کوئی ذریعہ یا کوئی طریقہ یا کوئی راستہ؟ یہ آپ کے لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی لک نہیں کا کہ گیم ہے، ہاں، لک کا گیم ہے۔ یہ تو سب میں گھر بیٹھے بہت اچھی فیشن ڈیزائنر ہوں، میرے پاس باہر سے آرڈر ہوتے ہیں، میں تیار کرتی ہوں اور بلک میں چیز بنا کے بیچ دیتی ہوں، وہاں سے مجھے پیسہ آ جاتا ہے، مجھے اس کے لیے جگہ جگہ جانا نہیں پڑتا، کوئی شاپ نہیں خریدنی پڑتی، کہیں مجھے اپنی چیزوں کی نمائش نہیں کرنی پڑتی، میں کوئی ایگزیبیشن نہیں لگاتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی سکسیسفل ہوں اور سکون سے کام کروں۔ میں چند سعودی عرب کی بیگمات کے لیے کام کرتی ہوں، کچھ ڈیفنس کلفٹن کی بیگمات کے لیے کام کرتی ہوں، وہ خواتین اسپیشلی جو بہت اچھا پہننا چاہتی ہیں، لیکن وہاں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ان کے یہاں کے مرد خواتین کو باہر نہیں جانے کی اجازت دیتے، یہ ڈومیسٹک تو کنٹریز میں ہاں ہوتا ہے۔ یہ جو ڈومیسٹک چھوٹے سی پرابلمز ہوتے ہیں خواتین کی، میں ان خواتین کو بہت اچھے سے سپورٹ کرتی ہوں۔ تو یہ زبردست فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے چھوٹا سیگمنٹ رہا اسما شاہ کے ساتھ، اور اب جو ڈرامہ کریئر ہے ان کا اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ اسما میں، آپ کوشچن یہ اس کو کاؤنٹ کر لیجیے گا کہ کب سے انٹرویکٹ ہے آپ ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے انڈسٹری میں 17 سال کمپلیٹ ہو گئے، میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر، ایز اے آرگنائزر کام کیا، بہت سارے کام کیے، ٹاک شوز کیے، گیم شوز کیے، بہت ساری چیزیں کی، پھر اسی میں ہم نے ڈرامہ کوآرڈینیشن بھی سٹارٹ کی، ڈرامے بہت سارے کوآرڈینیٹ کیے، تو اس میں چھوٹے موٹے کوئی نہ کوئی پھر ڈائریکٹر پروڈیوسر سے بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی، تو کوئی نہ کوئی ایسا کیریکٹر جو میری وائس کوالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، نہ میری آواز مردانہ ہے نہ میری آواز زنانہ ہے، زنانہ ہے، بالکل بیچ تو کا۔ بیچ میں مجھے خود بھی کبھی کبھی بڑے میرے کچھ اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی وائس کوالٹی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، تو میں کہتی ہوں مجھے اپنی آواز اچھی نہیں لگتی، لیکن ہے اللہ نے کوئی چیز تو دی ہوگی، تو اس آواز کو لے کے میں نے بہت سارے پلیس کیے، اور اس میں سیتا باگڑی بہت زبردست پلے تھا، اور میں نے جو میں کہنا چاہوں گی کہ منٹو کو کوآرڈینیٹ کیا تھا، تب میں نے سرمد کھوٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا کہ ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اور پروڈکشن کیا ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم نے انڈسٹری میں رہ کے سیکھی اور بہت سارے پلیس کیے، اور اچھا ایکسپیرینس تھا۔ بالکل 17 سال لانگ جرنی ہے۔ ہاں لانگ جرنی ہے، نہیں ابھی کہاں، ابھی تو اسٹارٹ ہے، ابھی تو لگتا ہے ابھی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن یہ کہ اچھا ایکسپیرینس ہے، آن اینڈ آف چھوٹے موٹے کیریکٹرز، ہم زندگی میں ڈاکٹر نہیں بن سکے، فادر کے خواہش کے مطابق بھی نہیں بن سکے، انڈسٹری نے ہمیں کئی ڈراموں میں ڈاکٹر کا بھی بنا لیا، کیریکٹر دے پائلٹ بھی دیا، بنایا ہوگا، انجینئر بھی بنایا ہوگا۔ میں ہاں بہت ساری چیز، نہیں میں قاتلہ بھی بنی ہوں، ایک ڈرامہ ہے سیتا باگڑی میں قاتلہ کے رول میں تھی، اور وہ بڑا اچھا کیریکٹر تھا، وہ بشرا آپا کے ساتھ تھا، اور بہت کچھ کرنے کا مارجن تھا اس میں، اور ہم نے اپنی پوری ایفرٹس بھی دی۔ ویورس کو بتائیں کہ کن سیریل ڈراماز پر اب تک آپ جلوہ افروز ہوئے، جتنے بھی آپ نے کیے اس میں سے کچھ سرسریاں بتا لے جو آپ کے فیمس ہوئے، جو آپ کے اسکرین پہ جو ہے زیادہ نمایاں ہوئے۔ اچھا مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہتے، لیکن فیمس بتا۔ کچھ ہاں، خوشی ایک روگ میں یمنا زیدی کی ساس کا کیریکٹر کیا تھا، 2 سے 3 دن کی شوٹ تھی، اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایئر وائی کا ایک پلے کیا تھا، پھر سیتا باگڑی کیا، اور داغ ایک ڈرامہ تھا سرمد کھوسٹ صاحب کا، اس میں بھی ایک چھوٹا سا کیریکٹر، چھوٹے موٹے کیریکٹر بہت سارے کیے، لیکن یاد اتنا نہیں رہا۔ ہاں لیکن ایکسپریس کا ابھی تم کہاں جاؤ گے، ثنا فخر کے ساتھ، جو اب ثنا نواز ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک لانگ پلے کیا تھا، وہ پوری سیریل تھی، اس میں ہم نے کیا تھا، اس میں بھی ایک ایسے خاتون کا کردار تھا جو گاؤں سے اغوا ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ دوسری لڑکیوں کی مدد کرتی ہیں،
تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کیریکٹر کی ہے، بس جھلک دکھا دیتے ہیں، جھلک دکھلا دیتے ہیں اپنی ہم بس. اچھا اس میں ایک تھوڑا سیڈ کا کوشچن ہے، بہرحال جو ویورز نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کیا اس پروفیشن کو سوسائٹی میں ایسا سمجھا جاتا ہے؟ ہم جہاں تک ہمیں پتہ ہے اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کو کیا رائے ہے اس سے؟ دیکھیں میرا خود کا تعلق ایک بہت ادبی گھرانے سے ہے، اور جب میں نے انڈسٹری جوائن کی تھی اس زمانے میں میرے ہسبینڈ اسٹرگل کر رہے تھے اپنی لائف کے لیے، اور ہمارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے تھے. یہ کہنا کہ انڈسٹری غلط ہے، بہت غلط بات. ہم بچپن سے پڑھتے آئے، یونیورسٹی لیول تک پڑھا، تو ایک چیز ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سیکھی، اپنے پیرنٹ سے بھی سیکھی کہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. بالکل تو انڈسٹری وہ کوئی بھی جگہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن انڈسٹری ہو، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری ہو، چاہے فلم انڈسٹری ہو، چاہے فیشن ڈیزائننگ کی، کوئی بھی ورکنگ کیپیسٹی اس وقت تک خراب نہیں ہوتی جب تک آپ خود خراب نہیں ہوتے. میں نے 17 سال سے زیادہ مجھے چینل کے ساتھ کام کرتے ہو گئے. عارف آپ یقین کریں، میں پہلے ایک ٹیچر تھی جہاں سے میں اسکول سے اٹھ کے ایز اے ٹیچر اٹھ کے میں نے انڈسٹری میں قدم رکھا تھا، لوگوں کی فرمائش پہ، لوگوں کی انسسٹ پہ کہ نہیں آپ بہت اچھا کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، آپ کریں. وہ دن ہے اور آج کا دن حلفیہ میں کہتی ہوں، مجھ سے آج تک کسی بھی مرد نے، چاہے وہ ڈرامہ کا ہو، چاہے وہ کمرشلس کا ہو، چاہے فلم کا ہو. ابھی 2 دن پہلے میں ایک فلم کر کے آئی ہوں، تو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کبھی کوئی بات نہیں کی کسی نے ایسی کہ لگے کہ یار فیلڈ غلط ہے. فیلڈ غلط ہے. تو میں جب جوائن کر رہی تھی تو میں نے بہت مشکلوں سے جوائن کی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری فیملی اس بات کی اجازت دے گی، لیکن کیونکہ اس زمانے میں میرے ہسبینڈ اسٹرگل کر رہے تھے اور مجھے خود بھی تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، تو میرے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی. ARY ڈیجیٹل بہت بڑی اپارچونیٹی تھی، اور پہلا شو ہی میں نے ARY کے لیے کیا، پھر TV1 کے لیے کیا، پھر جیو کے لیے. وہ کون سا چینل ہے جس پہ کام نہیں کیا، اور تمام جگہوں پہ مرد تھے. یقین کریں کبھی ایسا اتنا فیل نہیں سیف ہوا؟ سائڈ نہیں. بخدا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، آج تک مجھے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے فیل ہو کہ میں نے کیا جوائن کر لیا یار، نہیں مجھے یہاں سے نکلو، یہاں سے بھاگو. ہاں ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہاں. اوپر نیچے. نہیں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ جب عورت کسی کے کندھے پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے نا، تو اس کو اسی انڈسٹری کے لوگ منہ کے بل گرا دیتے. وقت آتا ہے انہیں وہ چیز یاد دلائی جاتی. ہاں نہیں، آپ کو ترقی کرنی ہے نا، زینہ بزینہ چلیں. زینہ بزینہ چلیں گے نا تو آپ کو اپنی اسٹرگل بھی پتا ہوگی، آپ کو اپنا ٹائم پیریڈ بھی پتا ہوگا، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں 3 بچے چھوڑ کے گھر سے باہر آ رہی ہوں تو کام کر کے مجھے اپنے گھر پہ اسی طرح جانا ہے کہ میں بیٹے سے آنکھ ملا کے بات کر سکوں. ہم نے ساری رات ریکارڈنگز کی ہیں. PF میوزیم میں ہمارا ایک پروگرام ڈھولک چلتا تھا، بابر قیوم ہوتے تھے، نوید بلکیا ہوتے تھے، پوری لڑکوں کی ایک ٹیم تھے، صرف میں ایک کوآرڈینیٹر تھی اور ایک پروڈیوسر تھی جو فیمیل تھی. اور ہم یقین کریں ہم یہ سوچتے تھے پتہ نہیں وہاں پہ راتوں کو کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں، ہر آدمی کام کر رہا تھا، ہر لڑکا بچہ، ایک اسپورٹ بوائے ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی ہمارے ڈریسز پریس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ایوری بڈی از ورکنگ. کسی کو نیگیٹو سوچ نہیں آتی کہ میں اس کے ساتھ اس کونے پہ بیٹھ جاؤں یا اس کے ساتھ اس کونے پہ. لیکن جب آپ سوچ کے یہ آتے ہیں کہ مجھے ترقی کرنی ہے اور فوراً سے ترقی کرنی ہے. میں نے آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا نا، میں 18 سال کے بعد، 17-18 سال کے بعد اس قابل ہوئی ہوں کہ میں چینلز پہ انٹرویو دے رہی ہوں. کچھ کیا ہے تو میں بات کر رہی ہوں نا. بالکل یہ جب میں نے اب آئی ہوئی لڑکی یہ سمجھتی نہیں میں اگلے ہی ڈرامے میں ہیروئن بن جاؤں گی، میں کہہ رہی ہوں مجھے عزت سے وہ چھوٹے رول مل رہے ہیں نا، وہ ڈائریکٹر خوشی سے بلا رہا ہے، اسما یہ آپ پہ جچے گا، آپ کر لیں، میں کر دیتی ہوں. لیکن میں اس چیز کو اپنا کریز نہیں بناتی کہ نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، نہیں مجھے کچھ بھی کر لو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں ہم سے کچھ بھی کروا لیں بس ہمیں اسکرین پہ لے آئے، تو ہم یہ کہتے ہیں بیٹا ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، آپ کہیں اور چلی جائیں. یہ ہوتا ہے. انڈسٹری لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری بہت غلط، نہیں، ہم اور آپ غلط، ہم ٹھیک اچھا ہے اس میں تو آپ آپ نے بھی ٹھیک ہے. جو ہے میڈیا کی آپ نے کافی اچھی تعریف کی ہے، کافی فہرست سے لے کر اوپر سے نیچے آپ تعریف کی. اچھا اس میں ایک کوشچن ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے عموماً دیکھنے کو ملتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے.
پاکستان کی جو میڈیا ہے، لالی ووڈ ہم کہہ سکتے ہیں، کمرشل سائڈ ہو، جو بھی ہو، ایکٹنگ کے فیلڈ ہو یا ڈرامے کی فیلڈ ہو، جو بھی ہو، اس میں نیپوٹزم اور فیوریٹزم یہ تو بہت ہے، ہاں 100%، دیکھیں 200% ہے۔ یہ والی برائیاں ہیں. تو اس کو آپ کس طرح جو ہے مینشن کرتی ہے، ہائی لائٹ کس طرح کرتی ہے؟ ینگسٹرز پھر کہاں بھاگے، کہاں جائے جو اس میں انٹریکٹ ہونا؟ میرے پاس تو یقین کریں، میرے پاس اتنا ٹیلنٹ موبائل میں بھرا ہوا، روز میڈم کمرشل کرا دیں، میڈم ڈرامہ کرا دیں، میڈم یہ کرا دیں، میڈم وہ کرا دیں. اب جو مجھے کچھ عرصے سے بہت زیادہ جو لگ رہا ہے نا کہ کچھ خواتین، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، انہیں اب اپنی جگہ چھوڑ دینا چاہیے. جب ہم اپنی جگہ چھوڑیں گے تو کوئی آئے گا نا. بالکل بالکل، ہم اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جب میں نے انڈسٹری جوائن کی تھی تو میں نے کہا تھا میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد کوآرڈینیشن چھوڑ کے کچھ اور کروں گی، بالکل آپ کی جگہ کوئی تاکہ اور آئے گا، بالکل دوسرے آنے والوں کو بھی تو راستہ ملنا چاہیے نا. راستہ بنانا پڑتا ہے ہماری انڈسٹری میں، لیکن آگے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں ہی کیوں اس تخت پہ بیٹھا رہا ہوں. بہت سال ہو گئے، لوگوں نے بہت چہرے ایسے کہ اب زبانی یاد ہو گئے. جیو کے بھی پلے میں وہ ہیں، تو ٹی وی ون کے پلے میں بھی ہیں، تو وہ اے آر ہر وائی جگہ کے وہی پلے میں، ہر ایک ہی پلے گرین شکل ہے۔ چینل پہ بھی تو اب آڈینس بھی پریشان ہوتی ہے کہ یار ان کو میں نے کس ڈرامے میں دیکھا تھا، یہ کہانی کون سی تھی. چند ایک نام جو تواتر سے آ رہے، تو نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی بھانجی، اس کا بھتیجا، یہ چیزیں تو ہیں. اور یہ چیزیں صرف انڈسٹری میں نہیں ہر جگہ ہوتی ہے، میں نے اس بتایا کا تعلق آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ملے گا، اس کا تعلق آپ کو آفیسز میں بھی ملے گا، اس سے ریزامبلنس آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ملے گا. تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں آنے والا نوجوان ہمارا بہت ٹیلنٹڈ ہے، وہ اچھا کوآرڈینیٹر بھی ہے، وہ اچھا آرگنائزر بھی ہے. اسے اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنی رفتار کو ایک پوائنٹ اوپر کر لینا چاہیے. اور ٹیلنٹ کہیں چھپتا نہیں، وہ آ جاتا ہے. وقت کے تھوڑا ساتھ نمایاں ہو انتظار جائے کرے، گا، ہاں سامنے تھوڑا آ جائے گا۔ انتظار کرے. دیکھیں بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ہٹانا اور خود جگہ بنانا بہت مشکل بہت کام ہے، مشکل ہے۔ اور وہ مشکل کام کر سکتے ہیں تو ضرور آئیں. اس میں آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ پوئٹس بھی ہیں اور شعر و شاعری بھی کرتی ہیں، تو ویورز کو بتائیں کہ شعر و شاعری کس قسم کی کرتی ہیں آپ، اور کتنے ٹائم سے کر رہی ہیں آپ؟ شاعری میں نے جب گریجویشن کیا تھا میں تب سے کر رہی ہوں. اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر چینلز جوائن کر لیے تو مصروفیات رہیں، آن اینڈ آف کی. لیکن کبھی رومانوی شاعری نہیں کی، کیونکہ جتنی ٹف لائف میں نے گزاری، جتنی اسٹرگل میں نے کی، اس میں اور دور دور جتنے تک لوگوں رومانٹک کچھ بھی نہیں۔ رومانس تو میری شاعری میں دور دور تک نہیں ہے. بہت دور چلے جائیں، میں نے پیچھے کسی سڑک پہ 30 سال پہلے رومانس کو دفنا دیا تھا. کہ اصل میں زندگی رومانس نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں آپ کے ساتھ مشکلات بھی آئیں گی، لوگوں کے رویے بھی برداشت کرنے ہوں گے، اور اپنے لیے راستہ بنا کے خود چلنا بھی ہوگا. زندگی آپ کو پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، آئس کریم نہیں ہے، بریانی نہیں ہے. یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز آپ کو عطا کی، اب اس کو بریانی زردہ بنانا آپ کا کام ہے. آپ کے ہاتھ سے روٹی بھی چھین لی جائے گی، وہ وقت بھی دیکھا، وہ وقت بھی دیکھا جب کچھ نہیں تھا، اور وہ وقت بھی دیکھا جب اتنا کچھ تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں رکھیں. تو زندگی جو ہے نا رومانس سے شروع ضرور ہوئی تھی، کیونکہ شادی اور لو رومانس پہ میرج تھی. ختم نہیں ہوتی۔ شادی لو میرج تھی، اس لیے رومانس میں شروع ضرور ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جیسی شادی ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے جو گڑھا کھودا اس میں رومانس کو ڈال دیا اور اس پہ مٹی ڈال دی. بہت اچھا کام، اور اس کے بعد جو شاعری ہم نے کی، کیونکہ میں نے کہا کہ جو لائف ہم نے گزاری، ٹف لائف، بچوں کو پالا تنے تنہا، ہسبینڈ بہت جلدی داغ مفارقت دے گئے تھے، یعنی کہ اللہ کی رضا سے وہ اپنے پاس انہوں نے بلا لیا تھا. تو بچوں کو پروان چڑھانا تھا، پڑھانا تھا، ان کی شادیاں کرنی تھی. تو اس تمام ڈیوریشن میں جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے تو ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے. میں سوچنے لگی کہاں کا محبوب، کیسا محبوب. تب جا کے پتہ چل جائے۔ کبھی کسی بھائی سے تکلیف پہنچ گئی، کبھی کسی بہن کا جملہ چپ گیا، کبھی ساتھ کام کرنے والے نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو لگا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے.
اچھا تمام ایفرٹس کرنے کے بعد نام کسی اور کا بھی ہو جاتا ہے اور ہم تنے تنہا رہ جاتے ہیں. تو ہم نے تجرباتی شاعری کہہ دیں، معاشرتی شاعری کہہ دیں، رویوں پہ شاعری ضرور کی. اور اچھا لگا مجھے تو کہ محبت جو ہے نا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. کوئی آپ سے کہہ دینا کہ مجھے آپ سے پیار ہے یا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سراسر جھوٹ ہے. تو پھر میں وہیں سمجھ جاتا ہوں یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. اتنی میں تپی ہوئی ہوں یعنی کہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اصل مخلص دوست وہ ہے جو آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور آئی لو مائی سن، آئی لو مائی ڈاٹر، کہ ہم نے ایک زندگی کا کڑا پیریڈ تنہ تنہا گزارا بچوں کے ساتھ. اور وہ بچے کمال بچے، کبھی کسی بات پہ آبجیکشن ہی نہیں. جو دیا کھا لیا، جو پہنایا پہن لیا. پھر اللہ نے اتنا دیا، دعا باہر کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی آشیاں بنانے کی. یہ کسی اور کا شعر ہے، میرا نہیں ہے، لیکن یہ شعر مجھے بارہا یاد ضرور آتا ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے صبر کیا، ہم نے برداشت کیا، اور ہم کو اللہ میاں نے بہت حالات آتے ہیں نوازا. بالکل ہر قسم کے. ہاں اچھا اسما میم، ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی کے بعد پھر اختتام کی سائڈ پہ جائیں گے. نظم سنا دوں کیا؟ کوئی نظم ہو، کوئی شعر و شاعری ہو، اچھا تاکہ ویورز کے دل کو چھپ جائے، وہ ہاں جو انسپائر ہو جائے. صحیح ہے. بالکل کوئی اس میں آپ کو یہ جو نظم میں شاید پڑھوں گی تو اس میں آپ ویورز شاید میری تھاٹ تک پہنچ سکیں تو نہیں پہنچ سکیں کہ میری اس نظم کو فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے لائک کیا، اور آج تک بھی وہ فیس بک پہ شاید کہیں نہ کہیں ہے. اور یہ میں نے کوئی 5-6 سال پہلے کہی تھی، اور اس کا عنوان تھا خواہش. اچھا میری شاعری میں محبوب کہیں بھی نہیں ہے، تو میری اس نظم کو محبوب سے ریلیٹ ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میری لائف میں صرف میرے بچے ہیں اور میں ہوں، میرے بہن بھائی ہیں. آئی لو مائی سسٹر، مائی بردر. میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. میری زندگی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، میری کامیابیوں میں بڑا ہاتھ ہے. تو میری نظم کا عنوان ہے خواہش. میری بس ایک خواہش ہے، میری موت پہ تم آنا. میری بس ایک خواہش ہے، میری موت پہ تم آنا. آنکھیں بھیگ جائیں تو ٹشو سے صاف مت کرنا. یہ آنسو میرا غسل کریں گے، پھر میں امر ہو جاؤں گی. یہ آنسو میرا غسل کریں گے، پھر میں امر ہو جاؤں گی. مجھ کو کاندھا مت دینا، میں نے عہد کیا تھا خود سے. جس کو پوجا کرتے ہیں اس کو چھوا نہیں کرتے. میں نے عہد کیا تھا خود سے، جس کو پوجا کرتے ہیں اس کو چھوا نہیں کرتے. لحد میں مجھ کو اتارو تو مجھ پہ مٹی مت ڈالنا. لحد میں مجھ کو اتارو تو مجھ پہ مٹی مت ڈالنا. میری قبر کھلی رکھنا، تم جب ملنے آؤ گے میں تم کو دیکھنا چاہوں گی. تم جب ملنے آؤ گے میں تم کو دیکھنا چاہوں گی. تصور کی آنکھ سے دیکھوں گی، پھر چپکے سے سو جاؤں گی. بے شک تم چلے جانا، لیکن جاتے جاتے تم کتبے پر لکھوا جانا. کیسی پاگل لڑکی تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی. اب مر گئے، قبر میں چلے گئے تو حساب کتاب فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے. تو میں اس کو آخری میں یہ کہتی ہوں کہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے محبت اس سے کیوں کی تھی. فرشتے مجھ سے پوچھیں گے محبت اس سے کیوں کی تھی. تم سے پوچھ کے کرتی کیا، مجھ کو اچھے لگتے تھے، میں نے محبت کر لی. پھر میری بس ایک خواہش ہے، میری موت پہ تم آنا. زبردست، ماشاء اللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ. اور بالکل جو ہے سمجھے کہ مجھے بھی یہ باتیں جو ہے آپ کی چبھ گئی، یہ نظم چبھ گئی، تو امید کرتا ہوں ویورس کو بھی ایسا ہی فیل ہوگا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹی ٹیلنٹڈ وومن گیسٹ اسما شاہ، جو کسی تعریف کی محتاج نہیں. میں ان کی تھوڑی سی پروفائل پہ جا چکا ہوں. ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ وومن، آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا ایتھکس ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ویورس آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف.